الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير صدق الله العظيم قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کا بہت زیادہ ذکر فرمایا ہے۔ جب آپ قرآن کھول کر سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل نظر آتا ہے اور پڑھنے کو ملتا ہے۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، نام تو ان کا حضرت یعقوب تھا اور اسرائیل لقب تھا۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کے معنی آتے ہیں اللہ، اسرا کے معنی بندے کے، ایل کے معنی آتے ہیں بندہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو مخاطب فرمایا، اے میرے اللہ کے بندے کی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں، خدا اگر چاہتے تو یعقوب کے بیٹوں بھی کہہ سکتے تھے جگہ جگہ پر، خدا اگر چاہتے تو یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے یعقوب سے تعلق رکھنے والے لوگوں، لیکن اللہ نے نام کو چھوڑ کر یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا اس لقب کے ذریعے بار بار ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے نام کو چھوڑ کر اس جماعت کو یعقوب علیہ السلام کے لقب سے منسوب کر کے کیوں پکارا؟ اس کے پیچھے حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے، اے میرے وہ بندو جن کا تعلق میرے ایک مخصوص بندے کے ساتھ یعنی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہے، ذرا تم میرے اس مخصوص بندے کی زندگی کو دیکھو جن سے تمہارا تعلق وابستہ ہے۔ وہ اللہ کی بندگی میں ڈوبا ہوا تھا، صبح شام اللہ کی فرما برداری کیا کرتا تھا، اور تمہارے جو آبا و اجداد ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ کے فرما بردار، اللہ کے شکر گزار تھے۔ تمہارا تعلق بھی انہی جماعت سے اور انہی لوگوں سے ہے کہ تم اپنے آپ کو اپنے باپ داداؤں کی طرح نیک بناؤ، خدا کا فرما بردار بناؤ۔ یہ سمجھانے اور یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو یا بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا تھا۔ قرآن میں مختلف مقامات پر ان نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اسی قوم بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے میری قوم تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی۔ کیا نعمتیں کی؟ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور یہ ایسی نعمتیں ہیں وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اس طرح کی نعمتیں اللہ نے اس دنیا میں کسی اور قوم کو عطا نہیں فرمائی کہ خدا نے نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک اور بشمول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، تمام کے تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کے خاندان میں مبعوث فرمایا۔ اسی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء کے باپ۔ تمام انبیاء کو اللہ نے انہی کے خاندان میں، انہی کے شجرے میں مبعوث فرمایا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے بادشاہتیں بھی عطا فرمائی۔ دنیا کے اندر ہر قسم کی قیادت اللہ نے اسی قوم کے اندر رکھی تھی، نبوت اور بادشاہت۔ اس قوم کا کام یہ تھا کہ اللہ کی ان نعمتوں کو حاصل کر کے خدا کی شکر گزار بنتی، مگر اس قوم کا دماغ اللہ کی ان نعمتوں کو پا کر سٹیا چکا تھا۔ اب یہ گھمنڈ، ضد اور انانیت میں آ چکے تھے اور اللہ کی بغاوت اور نافرمانی اور سرکشی کی راہ پر گامزن ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت اس قوم کو یہ ہدایت بھیجی تھی، فرعون کے غرق ہونے کے بعد، اے بنی اسرائیل، تمہارا جو اپنا اصل شہر ملک شام ہے، تم واپس اپنے علاقوں کی طرف جاؤ، تمہارے علاقوں پر غیروں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ خدا کے حکم پر تو یہ لوگ نکلے تھے، لیکن اپنی بستی سے قریب پہنچنے کے بعد ان کو پتہ چلا تھا کہ ہماری بستی پر ایک بت پرست قوم قابض ہے جو قوت و طاقت میں نہایت زبردست ہے۔ جب اس قوم کی قوت و طاقت، ظلم اور بربریت کا حال بنی اسرائیل کے کانوں تک پہنچا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا قَاعِدُونَ۔ کہنے لگے کہ موسیٰ، جب تک وہ قوم اس بستی میں موجود ہے، ہم اس وقت تک اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں، بستی کو چھوڑ کر اگر وہ لوگ چلے جائیں خود سے تو پھر ہم داخل ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اللہ کا حکم ہے آگے بڑھنے کا، اگر تم آگے بڑھو گے تو اللہ تمہیں کامیابی، فتح اور عزت عطا فرمائیں گے، لیکن صدیوں کی غلامی قلب و دماغ کو جکڑی ہوئی تھی، اس قوم کی سمجھ میں بات نہ آئی اور وہ قوم بزدلی دکھا گئی اور ہمت ہار بیٹھی۔ موسیٰ سے کہنے لگی کہ موسیٰ ہرگز ہم نہیں جائیں گے، اور پھر ان کی جرأت اور ہمت دیکھو، کہنے لگی اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون،
موسیٰ اس جماعت سے اگر لڑنا ہے تو تمہارا رب دونوں مل کر لڑو، ہم سب لوگ یہاں دور بیٹھ کر اس تماشے کو، اس منظر کو دیکھیں گے کہ تم اور تمہارا رب مل کر اس قوم کو، اس جماعت کو کیسے ہراتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس نافرمانی پر جس جگہ پر وہ لوگ موجود تھے اس کو وادی تیہ کہتے ہیں، اللہ نے اسی وادی میں اس قوم کو محصور کر دیا۔ وہ قوم اس میدان میں، اس جنگل میں کتنے سالوں تک محصور رہی، اس سلسلے میں روایتیں مختلف ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 70 سال تک خدا نے اس قوم کو اسی جماعت، اسی میدان میں محصور اور قید کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے اس علاقے اور میدان میں ان کو محصور کر کے ایسا جکڑا کہ یہ اس سے باوجود کوششوں کے نکل نہیں پاتے تھے۔ پھر ساتھ جب چلتے ہوئے ان کے ساتھ کھانا پانی توشا تھا، وہ کتنے دنوں تک ساتھ دے سکتا تھا؟ چند دنوں میں سب ختم ہو گیا۔ اب پھر ان لوگوں کو بھوک و پیاس ستانے لگی، فقر و فاقے چلے آئے۔ پھر ان لوگوں کو اپنی غلطی کا بڑا شدید احساس ہوا اور انہوں نے حضرت موسیٰ کے سامنے اپنی غلطی پر ندامت ظاہر کی اور اللہ کے سامنے توبہ کی، اور موسیٰ علیہ السلام سے گڑ گڑا کر کہا کہ موسیٰ، کہ تم اپنے رب کے بڑے فرما بردار اور اچھے بندے ہو اور ہم بڑے نافرمان لوگ ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کھانے پینے کا کچھ بندوبست کر دے۔ اس کھانے کے نہ ہونے سے ہماری ہمتیں اور ہمارے جسم جواب دینے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میری قوم، اے میرے رب، میری قوم کی اس نافرمانی کو معاف فرما، یہ بڑی بھوکی پیاسی ہے، ان کے لیے کھانے پانی کا انتظام فرما۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اس قوم کے لیے پانی کا بھی اور کھانے کا بھی انتظام فرمایا۔ پانی کے انتظام کی شکل یہ ہوئی کہ ایک پتھر تھا، اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنا عصا اس پر مارو۔ خدا کے حکم سے موسیٰ نے عصا مارا تو اس سے پانی نکل پڑا، اور کھانے کی شکل اس طرح بنی کہ اللہ نے روزانہ 2 وقت آسمان سے بغیر کسی محنت و مشقت کے دسترخوان اتارنا شروع کیا۔ اب خدا کے اتارے ہوئے دسترخوان سے وہ قوم کھاتی تھی اور اس پتھر سے جو چشمے نکلے تھے اس کا پانی پیا کرتی تھی، اور کئی سالوں تک، روایات کے مطابق 18 سال تک اس کھانے کو کھانے کے بعد وہ قوم کہنے لگی کہ موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا، موسیٰ اب ایک کھانے پر ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہمیں تو قسم قسم کے کھانے چاہیے۔ تو کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں، ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها، کہ زمین سے اللہ ہمارے لیے ترکاری اور ککڑی اور گیہوں، مسور کی دال اور پیاز، اس قسم کی اناج اور چیزیں نکالے۔ اللہ جب قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ کی ان نعمتوں کے مقابلے میں ان گھٹیا چیزوں کو پیش کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی سوچ اور ان کی عقل پر بڑی حیرت ہوئی، تو اپنی قوم کو جھڑکتے ہوئے انہوں نے کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اے میری قوم تمہیں کیا ہو چکا؟ کیا تمہاری مت ماری گئی؟ خدا کی اتنی عظیم، پاک اور شاندار نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی یہ گھٹیا چیزیں تم پسند کر رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ تھا جو اللہ نے قرآن پاک میں نقل کیا۔ ہم لوگ بھی اس جملے کو بارہا پڑھتے ہیں،
اور پڑھنے کے بعد یہ سوچ کر یہ سمجھ کر گزرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے کہا گیا خدا کا ایک جملہ ہے، اس جملے پر تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں بنی اسرائیل آج سے ہزاروں سال پہلے جس روش پر چلی تھی، اعلیٰ چیزوں کو چھوڑ کر گھٹیا چیزوں کو اپنانا، عزت والی چیزوں کو چھوڑ کر ذلیل چیزوں کو اختیار کرنا، کہیں ہم اس راستے پر تو چل نہیں پڑے؟ اور ہم اب جب اس زاویے سے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کی بے شمار مثالیں نظر آتی ہیں۔ کچھ مثالیں گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور کچھ مثالیں اس جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ ہمارے سماج میں کتنے ایسے مرد اور عورتیں ہیں کہ خدا نے اپنی توفیق اور کرم سے ان کی نکاح کر دیے اور ان کے درمیان ازدواجیت کا تعلق اور رشتہ استوار کر دیا۔ مرد ہے، کتنے مرد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اور خوبصورت بیویاں عطا فرمائی اور ان کو ازدواجی تعلق عطا فرمایا اور گھر رہنے کے لیے گھر بھی عطا کیا۔ اب وہ مرد ہے، گھر کے اندر پاک اور حلال بیوی موجود ہے، خوبصورت اور سلیقہ مند بیوی موجود ہے، اور یہ مرد ہے کہ اپنے گھر میں اس عورت کو چھوڑ کر باہر نکلتا ہے، راستے سے گزرنے والی ہر عورت کو دیکھنا شروع کرتا ہے، حالانکہ نامحرم پر نظر ڈالنا یہ حرام ہے، یہ ذلت کا راستہ ہے۔ اس کے احساس کے باوجود وہ ہر عورت کو دیکھنا، نامحرم کو گھورنا شروع کرتا ہے۔ جس طرح شکاری کتا جب شکار کے لیے نکلتا ہے تو درخت کی ہر جڑ کو سونگھتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی سماج کا ایک درندہ آنے جانے والی ہر نامحرم کو سر سے لے کر نیچے تک، اوپر سے نیچے تک گھورنا اور دیکھنا شروع کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم بیوی جیسی خدا کی پاکیزہ اور عظیم نعمت کو چھوڑ کر جو حرام چیز ہے اس کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ نے ایک جو رشتہ دیا تھا بیوی کا، یہ وہ رشتہ ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ میاں بیوی کا ملنا عبادت، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنا عبادت، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا عبادت۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی جب محبت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر وہ بھی مسکراتا ہے، یہ بھی مسکراتی ہے، تو نبی نے فرمایا کہ خدا ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ ایسی بیوی پر خرچ کرنا عبادت، اور بیوی کے ساتھ ملاقات کرنا، اس کے ساتھ صحبت کرنا عبادت، اجر و ثواب، اتنی ساری چیزیں دین اسلام نے عطا کی، اور ہم ہیں کہ اتنی تمام عزت والی چیزوں کو اور ثواب والی چیزوں کو چھوڑ کر حرام اور زنا کی طرف لپکے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہیں ہمارے اندر بھی بنی اسرائیل کی وہی سوچ اور وہی روش تو نہیں آ گئی۔ جس طرح بنی اسرائیل اعلیٰ چیزوں کو چھوڑ کر گھٹیا چیزوں کی طرف بڑھتے چلے جاتے تھے، کہیں ہمارا حال تو بھی ایسا نہیں کہ ہم پاکیزہ چیز کو چھوڑ کر حرام کی طرف لپکے جا رہے ہیں۔ ایک اور مثال، ہمارے سماج میں کتنے ایسے نوجوان ہیں، آپ ان نوجوانوں سے ملاقات کیجئے اور پوچھئے کہ بھئی آپ کے آئیڈیل کون ہے۔ ایک نوجوان آپ کو بتائے گا کہ میرا جو آئیڈیل ہے فلاں سنگر ہے، گانے والا، یہ میرا آئیڈیل۔ اب اس کا ہیئر اسٹائل دیکھیے، اس کے کپڑے دیکھیے، اس کے اٹھک بیٹھک دیکھیے، اس کے چلنے پھرنے کا انداز دیکھیے۔ اب نوجوان جس کو آئیڈیل بناتا ہے اپنی تمام تر چیزیں اسی کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ نوجوانوں کو پوچھئے کہ بھئی آپ کا آئیڈیل کون ہے، تو وہ فوراً کسی فلمی ہیرو کا نام لے لے گا،
اور کہے گا کہ میرا آئیڈیل وہ ہے، اب اس کا ہیئر اسٹائل، اس کے کپڑے، اس کی تمام چیزیں اسی طرح ہیں۔ اب پھر کچھ نوجوانوں کو پوچھئے کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے، تو وہ کسی کھلاڑی کا نام لے لے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات ہمارے سامنے موجود ہے۔ خدا نے جس کو تمام انسانوں کے لیے ہیرو اور آئیڈیل اور نمونہ بنایا، اور اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو حکم دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہا کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ دنیا میں بے شمار شخصیتیں آئی، آدم سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک آئیں گی، لیکن اس دنیا کے اندر کامل اور مکمل کوئی نہیں رہا۔ ویسے اس دنیا میں بڑے بڑے بہادر گزرے، بڑے بڑے سپہ سالار گزرے، بڑے بڑے سخی اور عادل گزرے، بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے، اور بڑے بڑے اپنے فنوں کے ماہر گزرے۔ جب وہ لوگ مرے تو لوگوں نے ان کی کتابیں ان کی زندگی پر لکھتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے کہا، فلاں نے بڑی شاندار، بڑی خوبصورت زندگی گزاری، اس نے سائنس کے اندر بڑی ٹیکنالوجی میں بڑی تحقیق کی اور بڑی ترقی کی، بہت ساری چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے اس نے ڈیزائن کی اور مرتب کی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ فلاں شخص کو، اس سائنسدان کو زندگی نے مزید مہلت نہیں دی، اگر زندگی مزید مہلت دیتی تو وہ اور بہت سارا کام کرتے۔ بڑے بڑے جرنیل اور سپہ سالاروں کا جب انتقال ہوا، ان کی شہادت یا انتقال کے بعد لوگوں نے ان کی زندگی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا اور بولا، فلاں سپہ سالار تھا، بڑی زبردست زندگی، بڑی جرأت اور شجاعت اور ہمت کا نمونہ تھا، اس نے بہت سارے علاقے فتح کیے، لیکن اللہ نے اس کو مزید مہلت نہیں دی، تھوڑی زندگی اور اس کی باقی رہتی تو اور بہت سارے علاقے فتح کرتا۔ دنیا میں جو بھی آیا، کسی نے اپنے مشن اور اپنے مقصد اور اپنی زندگی کے کام کو پورا نہیں کیا۔ اس پوری انسانی تاریخ کے اندر ایک ہستی، ایک شخصیت ایسی گزری ہے جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے جب انہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا تھا، خدا کے پاس سے انہیں بلاوا آ رہا تھا، اس سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر رات کی تاریکی میں نہیں، دن کی روشنی میں، سووں اور ہزاروں کے مجمع میں نہیں، 1,00,000 سے زیادہ انسانوں کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں درمیان میں کھڑے ہو کر نبی نے کہا، لوگوں، خدا نے مجھے اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، اللہ نے مجھے اس دنیا میں جس کام کو دے کر بھیجا تھا، میں نے وہ کام پورا کر دیا۔ خدا نے جو امانت میرے سپرد فرمائی تھی، میں نے وہ امانت تم تک مکمل طور پر پہنچا دی۔ سب نے کہا، 1,00,000 سے زائد لوگوں نے، یا نبی اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے اپنا مقصد پورا فرمایا، آپ نے اللہ کی وہ امانت مکمل طور پر ہم کو عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے اتنے لوگوں کے درمیان آسمان کی جانب شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، میں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کیا۔ ایسی کامل و مکمل، ایسی آئیڈیل شخصیت اور نمونہ ہم اپنے سامنے رکھنے کے بجائے کوئی کھلاڑیوں کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی ایکٹرز کی طرف جا رہا ہے، کوئی کسی اور کو فالو کر رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ نبی کو چھوڑ کر، ان اوباشوں کو اپنا آئیڈیل بنانا، اعلیٰ کو چھوڑ کر ذلیل کی طرف جانا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو ذہن اور مزاج بن چکا تھا، اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم اعلیٰ چیزوں کو چھوڑ کر گھٹیا چیزوں کی طرف بھاگتی تھی، امت محمدیہ اس میدان میں ان سے کہیں پیچھے نظر نہیں آتی۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 2 آپشن دے رکھے ہیں، ایک آپشن ہے دنیا اور ایک آپشن ہے آخرت۔
آپ سب کو پتہ ہے کہ دنیا چند روزہ ہے، مختصر سی ہے، اور آخرت لامحدود نہ ختم ہونے والی زندگی، اتنی بڑی زندگی آخرت کی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے آخرت کی زندگی کو اور اس کی بڑائی کو سمجھانے کے لیے۔ اس دنیا کے اندر زمین سے لے کر آسمان تک جو خلا ہے، یہاں پر رائی کے دانوں کا ڈھیر لگا دیا جائے، اور اتنا ڈھیر پر ڈھیر، اور وہ ڈھیر بلند ہوتا چلا جائے اور زمین سے شروع ہو کر آسمان کو چھونے لگے، پھر اللہ تعالیٰ اس زمین میں ایک پرندے کو بھیجے اور اس پرندے سے اللہ کہے 1000 سال کے بعد ایک دانہ کھانا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ہزاروں اربوں کھربوں سال گزرنے کے باوجود ایک نہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ وہ پرندہ اس دنیا میں موجود تمام رائی کے دانوں کو کھا کر ختم کر دے گا، مگر آخرت ختم نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہمارے اپنے بزرگوں نے کہا ہے کہ انسان دنیا کے لیے اتنی محنت کرے جتنا اس کو اس دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرے جتنا اس کو وہاں رہنا ہے۔ دنیا میں تو بڑا مختصر ہم کو وقت گزارنا ہے۔ اس دنیا کے سلسلے میں ہر انسان کے دل میں یہ خواہش اور تمنا ہے، میرے بھی دل میں ہے، آپ کے بھی دل میں ہے کہ میں ایک خوبصورت مکان بناؤں، میرا گھر اس طرح ہو، اس طرح ڈیکوریٹ ہو، میری بیوی ایسے ہو، میرے بچے ایسے ہو۔ یقیناً فقط دنیا کے اندر شداد نے جنت بنانے کی خواہش نہیں کی، بلکہ یہ خواہش ہر انسان کے دل میں موجود ہے، اور ہر انسان اس دنیا پر، اس روئے زمین پر اپنی استطاعت کے مطابق ایک جنت بنانا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہمارے دل کے اندر یہ تمنا کہیں موجود ہے؟ جس طرح جنت ہم دنیا میں بنانا چاہتے ہیں، کیا ہم اسی طرح کی جنت آخرت میں بھی اپنے لیے بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آخرت کے لیے بھی ہماری کوئی پلاننگ ہے؟ آخرت کے جنت کے لیے ہماری کوئی تیاری ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم آخرت جیسی لازوال اور اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر دنیا جیسی گھٹیا چیز پر مرے پڑے چلے جا رہے ہیں، اور اپنی تمام تر فکریں اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اسی کو بنانے اور نکھارنے میں لگا رہے ہیں۔ یہ بالکل بنی اسرائیل ہی کے مزاج کے موافق ہے کہ اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز کو اپنانا۔ ایک آخری بات مثال دے کر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس دنیا کے اندر ہر انسان تعلقات بناتا ہے۔ بہت سارے لوگ بڑے بڑے مالداروں سے تعلق بناتے ہیں، کچھ لوگ بیوروکریٹ سے تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ان سے بندہ پوچھے کہ بھائی آپ ان تعلقات کو بنانے کی اتنی جدوجہد، اتنی جستجو کرتے ہو کیوں؟ وہ کہے گا کہ میں یہ تعلقات اس لیے بنا رہا ہوں، زندگی میں کبھی کوئی مشکل وقت آ پڑ سکتا ہے، کوئی مصیبت اور تکلیف آ سکتی ہے۔ اگر مجھے زندگی میں کوئی تکلیف، مشکل اور مصیبت آ پڑے تو میں اپنے ان تعلقات کو یوز کروں اور ان کو اپنی مدد کے لیے بلاؤں، تاکہ میری مشکل، میری مصیبت اور میرے تکلیف ختم ہو۔ تعلق بنانے کے لیے تو ایک طرف تو مخلوقات تھے، دوسری طرف تعلق بنانے کے لیے انسانوں کے پاس ایک دوسرا آپشن تھا، وہ ہے خدا کا۔ اب انسان دنیا کے اندر انسانوں سے تعلق اس لیے بنا رہا ہے، مصیبت پڑے تو میں ان تعلقات کو یوز کروں، جب مصیبت پڑتی ہے تو وہ انسانوں کو پکارتا ہے، خالق کو چھوڑ دیتا ہے۔ اعلیٰ کو چھوڑ کر گھٹیا کی طرف مصیبت آتی ہے تو انسان کو خدا یاد نہیں آتا، مصیبت آتی ہے تو پھر انسان کو نماز یاد نہیں آتی، مصیبت آتی ہے تو پھر اس انسان کو قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس کے پاس تو بس انسانوں کے بنائے ہوئے تعلقات ہوتے ہیں، اس کو فون کھڑکاتا ہے، اس کو فون کرتا رہتا ہے، کبھی اس کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے، کبھی اس کے سامنے سر جھکاتا ہے کہ آپ میرے مائی باپ ہو،
میری اس مصیبت اور تکلیف کو دور کر دو۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھیے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اذا حجبہ امر فدعا الی الصلاۃ، نبی کو زندگی میں جب کبھی کوئی مشکل آتی تھی، کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، تو نبی سب سے پہلے خدا کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور نبی علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہوتے تھے۔ بادلوں میں گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی تھی، موسمی اعتبار سے کوئی تغیر اور تبدل آتا تھا، تو نبی تمام چیزوں کو چھوڑ کر خدا کے سامنے مصلی بچھا کر کھڑے ہوتے اور کہتے کہ میرے پروردگار، میری امت کے لیے، میرے لیے یہ مصیبت آن پڑی ہے، تو بڑی قدرت والا، بڑی قوت والا، دنیا کی تمام چیزیں تیرے اختیار، قبضے اور کنٹرول میں ہیں۔ اے اللہ، اس مصیبت کو، اس تکلیف کو ہم سے دور فرما، ہم سے ختم فرما۔ نبی علیہ السلام نے یہ مزاج اس امت کو دیا اور کہا کہ اے میری امت کے لوگوں، تمہارے پیروں کی چپل کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے مانگو۔ اور اپنی امت کو بتایا کہ اللہ سے اپنے تعلق کو مربوط رکھو، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرو، اس لیے کہ وہی سب کچھ ہے۔ اور آج ہم ہیں، نبی نے ہمیں جو سبق دیا تھا خدا کی یاد کو، خدا کی محبت کو اپنے دل میں بسانے اور بٹھانے کا، خدا سے تعلقات کو بڑھانے کا، اور آج ہم خدا کی اس اعلیٰ ذات کو چھوڑ کر اس خدا کے مقابلے میں اس کی جو مخلوق گھٹیا اور ذلیل ہے، ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اعلیٰ کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ بنی اسرائیل کی بالکل ذہنیت اور ان کی بالکل مطابقت میں تھا، اور حضرت موسیٰ کی یہ بات جس طرح بنی اسرائیل پر صادق آتی تھی، اسی طرح یہ بات آج ہمارے لیے بھی ہے۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح اعلیٰ چیزوں کو چھوڑ کر گھٹیا چیزوں کو اپنا رہے ہیں۔ یہ چند مثالیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور یہ مثالیں اس لیے بیان کی تاکہ اس تناظر میں آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اور جب آپ کو احساس ہو کہ بے شک ہماری زندگی بنی اسرائیل کے نہج اور ڈگر پر ہو چکی، اب پھر جب احساس ہونے کے بعد آپ سچے رب سے توبہ کریں، کہے کہ پروردگار ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، بڑی نادانی ہو گئی، ہم آپ کے بننے کے بجائے آپ کے غیر کے بننے لگے، اے اللہ ہماری اس غلطی کو معاف فرما، آئندہ زندگی میں ہمارے لیے صحیح رہنمائی اور رہبری کا انتظام فرما۔ جب بندہ اللہ سے سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد و نصرت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔